الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وعباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے محبت کے ساتھ نبی آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے. کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے. جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہے. کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے. جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہے. کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں. کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں. ہر ایک صفحے پہ با خدا لکھا لکھا حسین ہے. کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں. ہر ایک صفحے پہ با خدا بیاں بیاں حسین ہے. ورق ورق پلٹ چکا ورق ورق پلٹ چکا. تلاش میں کمی نہ کی. ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی. چھپا چھپا یزید ہے عیاں عیاں حسین ہے. ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی. چھپا چھپا یزید ہے بیاں بیاں حسین ہے. ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے. ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے. باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے. ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے. باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے. صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے. مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. یزیدیو مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. اور یہ میں نہیں کہتا زندہ ہمارا امام ہے، یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. ان کو مردہ مت کہو بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے.
زندہ میں ہی نہیں کہتا بلکہ قرآن کے فرمان کے مطابق بولتا. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو. کہا زبان سے جاتا ہے تو زبان سے مردہ مت کہو. تحریر سے بھی کہا جاتا ہے مردہ مت کہو. زبان و قلم کے ذریعے شہید ہونے والے راہ الہی میں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم لوگ شعور نہیں رکھتے، عقل و شعور نہیں رکھتے، اتنا شعور کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو. پتہ چل گیا جو مردہ کہے گا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو ان کو زندہ کہے گا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جو عقل بڑی رکھے گا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو عقل چھوٹی رکھے گا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. اب دو پہلو ہے کہ مردہ کہا جائے یا زندہ کہا جائے. سچی بات تو یہ ہے قرآن کی زبان میں ہی زندہ کہا جائے. اب دونوں چیزیں پائی جائیں گی، پر اللہ نے آخر میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اب ظاہر سی بات ہے نہیں رکھ سکتے. جب اللہ نے فرما دیا نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اللہ نے اتنا تم کو شعور رکھا ہی نہیں جو شہداء کی زندگی کو سمجھ سکو. جب رکھا ہی نہیں تو سمجھے گا کہاں سے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شعور ہی کو ہٹا دیا شہداء کی زندگی کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا تم شعور نہیں رکھتے جو ان کی زندگی کو تم سمجھ سکو. بس اتنا جان لو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اتنا جان لو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، شعور نہیں رکھتے. تو ظاہر سی بات ہے ہم شعور اتنا رکھتے نہیں جو ان کی زندگی کو سمجھ سکے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی زندگی کس ہریالی میں گزر رہی ہے. حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہداء کی ارواحیں یہ سبز رنگ کے پرندے کے اندر رکھی جاتی ہے، اور اعلیٰ علیین جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس میں یہ پرندے سحر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان شہداء کی ارواحوں پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے. یہ زبان کی بات ہو گئی، لگام لگا دی اللہ نے. اور چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اب زبان سے مت کہو، تحریر کے ذریعے مت کہو، فتویٰ لگا دیا خدا نے. یہ ایسے ہی لوگ نہیں، ہم دنیا کی محبت میں نہیں شہید ہوئے، یہ خدا کی محبت میں شہید ہوئے. یہ اپنے گھر دار بچانے کے لیے نہیں ہوئے، یہ میرے دین کی حفاظت کے لیے ہوئے ہیں. تو ان کو مردہ مت کہو. اچھا مردہ نہ کہو، سوچا تو جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس سوچ پر بھی پابندی لگا دی. غمان جس کو بولتے ہیں، ذہن میں سوچنا، یار گلا کٹ جائے، سر ہٹ جائے، جسم الگ الگ ہو جائے پھر بھی زندہ رہے، یہ ذہن کام نہیں کر رہا. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ بھی گمان مت کرو، انہیں مردہ بھی مت سوچو کہ یہ مردہ ہیں، بل احیا، بلکہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون، اپنی رب کی بارگاہ میں یہ زندہ ہیں، اور اللہ ان کو اپنی عطا سے رزق بھی عطا فرماتا ہے، اپنے فضل سے ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ یہ لگام لگا رہی ہے اور فتویٰ دے رہی ہے کہ ان کو مردہ بھی مت کہو اور مردہ بھی گمان مت کرو، بلکہ یہ زندہ ہیں تو زندہ ہی اپنے تصورات میں بٹھا کے رکھو.
یہ پہلو کبھی بھولنا نہیں. میری گفتگو میں آگے اصلاح ہوگی تو یہ دونوں آیت کریمہ کل نچوڑ بھی آئے گا. زندہ ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا, تبھی میں مسئلے حل کروں گا. زندہ ہے ان دونوں آیت کریمہ کو ذہن میں رکھنا, پھر گفتگو سمجھ میں آئے گی میرے دوست. اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں. اللہ اپنے فضل و عطا سے ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. ان کا رزق کیا ہے؟ ان کی ارواحوں کو توانائی ملتی ہے جب رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. ان کے ارواحوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جب ان پر ایصال ثواب کی لڑیاں بھیجی جاتی ہے. جب ان کے نام پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی ارواح خوش ہو جاتی ہے, ان کو اور اطمینان عطا ہوتا ہے. یہ ان کی زندگی کا رزق ہے. روحوں کا رزق کیا ہو گیا؟ یہ کھانا پینا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. رزق سے مراد یہ ہو کہ گھر میں برفی جو بنائی جا رہی ہے یہ کھائی جائے گی تب ان کی روحوں کو توانائی ملے گی, نہیں. بلکہ یہ مسجد میں نفل نماز جب 2 رکعت پڑھو گے اور اس کا ایصال ثواب میرے حسین کو پہنچاؤ گے تمہیں بھی ثواب ملے گا اور امام حسین کی روح کو بھی پہنچ جائے گا. اس کو بولتے ہیں رزق. بل احیاء عند ربهم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, رب کی بارگاہ میں ان کو رزق پہنچتا ہے. اب پہنچانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے یہ میں ابھی بتاؤں گا. تو کیا فرمایا؟ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے, باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے. مومن کو یہ حرام ہے باطل کے آگے سر جھکے. صبر کرنا, صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. صبر جہاں کیا جاتا ہے وہاں زندگی آباد ہوتی ہے, اور جہاں ظلم کیا جاتا ہے اس کو موت جلدی آتی ہے. صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. مٹ گئے تم یزیدیو, زندہ میرا حسین ہے. یزید ظلم کی طرف تھا اور میرا حسین صبر و استقامت کی طرف تھا. تو مٹ گئے تم یزیدیو, زندہ میرا حسین ہے. تو قرآن کی ترجمانی ان 2 لائن میں معلوم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین اسلام دنیا میں جو اتارا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے, انبیاء اعظام کے ذریعے, رسول اعظام کے ذریعے, اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا جب اپنے دین اسلام کو, اپنے دین کو زمین پر اتارنا چاہا اور اپنی معرفت کرانی چاہی, ایک خدا کے سامنے جھکانا چاہا اور اپنی تخلیق کو ظاہر کرانا چاہا, اپنی خدائی کو ظاہر کرانا چاہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی جماعت کو پسند فرمایا اور ان کو چن لیا, یا کے بعد دیگر انبیاء اعظام کو اس روئے زمین پر بھیجا. اب وہ دنیا سے بھی جاتے رہے اور ان پر جو صحیفے کتابیں نازل ہوتی رہی وہ جو ہے ان کے دین کی ترجمانی بھی کرتی رہی. مختصر کلام سنیے, ایسے ہی ہمارے آقا امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء, سردار الانبیاء, ہمارے آقا کو سید الانبیاء بنا کے, خاتم الانبیاء بنا کر کے اور اپنا محبوب بنا کر کے آج سے 1450 برس پہلے مکے کی سرزمین پر مبعوث فرمایا. اور مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے, اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے, حضور کی امت کی اصلاح کے لیے قرآن عظیم جیسی کتاب کو بھی نازل فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا ہر موت کو موت کا مزہ چکھنا ہے, حضور کو بھی دنیا سے ایک آن کے لیے رخصت ہونا ہے, تو حضور بھی قانون الہی کے مطابق ایک آن کے لیے لوگوں سے پردہ کر گئے. اور زمین پر جو کتاب الہیہ تھی, ہدایت کا سامان تھی, زندگی کا دستور جس میں تھا, غلط راہوں کو روکنے کی باتیں جس میں تھی, جس میں ہیں, اور اچھی باتیں جس میں موجود ہیں, اس کا نام قرآن مجید ہے. الحمدللہ حضور کی زندگی میں بھی تھا, صحابہ کی زندگی میں بھی تھا, تابعی کی زندگی میں بھی تھا, اسلاف کی زندگی میں بھی تھا, اور الحمدللہ حضور کی امت میں جتنے بھی بچے طالب علم ہیں ان کے سینوں میں بھی موجود ہے. مسجدوں میں نماز پڑھانے والے قاری قرآن ان کے دلوں
में कुरान महफूज है, आलिम दीन उनके सीने में भी कुरान महफूज है। तो गोया ये कुरान कयामत तक के लिए हिदायत का सामान है, इसमें दस्तूर जिंदगी है। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ लोगों, जिस काम को करने का हुक्म दिया जाए उस काम को करो, और जिस काम से रोक दिया जाए उस काम से रुक जाओ। जिससे मेरा रसूल मना करे इस काम से रुक जाओ तो उससे रुक जाओ, और जिस काम को हुक्म दे उस काम को करने लगो। तो बात समझ में आ गई। दो ही बातें बड़ी अहम जाहिर होती है, एक तो खुदा रसूल की बारगाह से काम करने का हुक्म है, और एक अल्लाह रसूल की बारगाह से काम ना करने का हुक्म है, यानी रोकने का हुक्म है। दुनिया में दो ही काम होते हैं, एक तो करने को चलता है, एक रुकने को चलता है। एक किया जाता है और एक से रुका जाता है। तो पता चला दुनिया में उमूरे कार जो है जिद पर है, एक दूसरे के तकाबुल है, एक रुकने का नाम है, एक करने का नाम है। तो पता चला ये हुजूर की जिंदगी भी से मालूम हुआ और सहाबा की जिंदगी से भी मालूम हुआ, और कुरान की तर्जुमानी भी यही है, कुरान पाक की तालीम भी यही है। अल्लाह रसूल की बारगाह से दो ही बातें बड़ी अहम आती है, एक काम से रुकना है और एक काम को करना है और एक से रुकना है। ऐसे ही दुनिया में उमूरे कार ऐसे हैं जिनसे शरीयत इस्लाम ये एक को करने का हुक्म देती है और एक से रुकने का हुक्म देती है। दोनों काम को कहीं करने का हुक्म नहीं देगी जो एक दूसरे की जिद हो। अब जरा खुलासा कलाम समझ जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 महीने पैदा फरमाए हैं, जैसे आसमान और जमीन की तखलीक फरमाई ऐसे ही अल्लाह ताला ने 12 महीने भी पैदा फरमाए। इसकी कुरान मजीद में तर्जुमानी है। अब मैंने पिछले जुमे में भी आयत करीमा पढ़ी थी। 12 महीने पैदा फरमाए और 12 महीने में मुकद्दस महीने हुर्मत वाले और अजमत वाले मैंने 4 बतलाए थे। उसमें से एक मुहर्रमुल हराम है। इस मुहर्रमुल हराम को अजमत किस वजह से मिल गई, इसको हुर्मत किस वजह से मिल गई, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब जरा समझे मोटे मोटे 4-5 काम। अब जरा देखिए, मुहर्रमुल हराम कई निस्बतों से अजमत रखता है, कई निस्बतों से हुर्मत रखता है। अल्लामा सुफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं और गौसे पाक गुनियतुत तालिबीन में अपनी मकतूबात के अंदर लिखते हैं, यानी ये मुहर्रमुल हराम का वो महीना है जब आशूरे का दिन आता है। या आशूरे का दिन मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिस दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई है, और इसी आशूरे वाले दिन और जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया से भी पर्दा फरमाया है, और आपका निकाह हजरत हव्वा से भी यानी जुमे के दिन ही हुआ था, और वो भी मुहर्रमुल हराम ही का महीना था। और जरा याद रखे, आप आगे फरमाते हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो निजात मिली थी, यानी कश्ती से जो निजात मिली, पानी पर जो बरसों तक वो कश्ती चलती रही, नूहे कश्ती, वो कश्ती एक जमाने तक पानी पर घूमती रही, लेकिन उसको भी निजात मिली। वो भी मुहर्रम का महीना आशूरे का दिन था। कई निस्बतों से अजमत है मुहर्रमुल हराम को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी निजात अता फरमाई। मुहर्रम का महीना आशूरे का दिन था, यानी 10 मुहर्रम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे जब उठाया, वो मुहर्रम का महीना और आशूरे का ही दिन था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब फिरौन लश्करे फिरौन से होकर लश्करे फिरौन को एक नजर अलग रख करके लश्करे फिरौन से जुदा होकर के फिरौनियों से दूर होने के लिए और दरिया नील में होकर के जा रहे हैं, और आपके लिए जो दरिया नील रास्ता बन गया है, और उस दिन जो दरिया नील रास्ता बना और जो हजरत मूसा और हजरत हारून को कामयाबी मिली, वो भी मुहर्रम का महीना और आशूरे का ही दिन था। जरा याद रखे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो खिलाफत मिली थी, वो भी मुहर्रम का महीना और आशूरे का ही दिन था। इसी तरह अंबिया इकराम की जमात को पढ़ा जाए, तफसीरात को पढ़ा जाए। अल्लामा सफूरी फरमाते हैं, शेख अब्दुल रहमान सफूरी फरमाते हैं, ये तमाम बातें मुहर्रमुल हराम की
عظمت کو بڑھاتی ہے اور اس کی حرمت کو بڑھاتی ہے۔ تو پتا چلا محرم الحرام میں ان میں نفوس قدسیہ اور عظمت قدسیہ کے کارنامے بڑے عظیم ہیں اور اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے زمین سے، اس لیے انبیاء اکرام کو نجات ملتی ہے تو وہ بھی محرم میں، اور اگر عظمت نہیں ملتی ہے تو محرم میں، اگر پریشانی ٹل رہی ہے تو محرم میں، اور ایک طریقے سے اس کی حرمت اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ ابھی 1447 لگ گیا ہجری اور آج جو ہے محرم کی پہلی تاریخ ہے، کئی اعتبار سے اس کی حرمت اور عظمت معلوم ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، ایسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کی اور دین کی تبلیغ کی، اب عمل کرتے ہوئے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا، یہ خلفائے راشدین میں شمار ہے۔ ان کے بعد حضرت حسن مجتبی، یہ بھی خلفائے راشدین میں شمار ہے۔ حسن مجتبی مولا حسین کے بھائی کی زندگی کے بعد جب ان کو زہر دیا گیا اور یہ شہید ہو گئے، اس کے بعد میں مولا حسین نے وہ نیابت رسول کو سنبھالا، بلکہ امام حسین نے ضد نہیں کی تھی، بلکہ آپ کو مختصر کلام میں بتاؤں، جب شریعت اسلام پر آنچ آنی شروع ہوئی، جب حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، ناجائز کو حلال کیا ناجائز کو جائز کیا جا رہا تھا، بلکہ بیٹیوں کے ساتھ میں نکاح کرنا حلال قرار دیا جا رہا تھا، شراب کی حرمت کو ختم کر کے جائز کیا جا رہا تھا، بلکہ ظلم و ستم عام ہو گیا تھا، مدینہ منورہ میں حملہ کرنا جائز قرار دے دیا تھا، بلکہ مدینہ منورہ کی شہزادیوں کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ میں نکاح کرنا مباح قرار دے دیا تھا، بلکہ مکہ مکرمہ میں گولوں کے ذریعے خانے کعبہ کے گلاف کو ڈھا دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں امام حسین اٹھا تھا، میرا حسین جو اٹھا وہ حقانیت کے لیے، باطل ابطال کو ختم کرنے کے لیے اٹھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے میرا حسین کا مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کو عروج عطا کرنا، دین اسلام کی سچائی کو لا کے سامنے رکھ دینا۔ نانا جان کا جو دین تھا وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، اس کو مٹنے نہیں دینا، بلکہ دین اسلام کو ڈائمچ نہیں ہونے دینا، دین اسلام میں انتشار پیدا نہیں کرنا، یہ میرے حسین کا مقصد تھا۔ اور آپ نے دین اسلام کے اصول کے مطابق مدینے سے سفر کیا کربلا کی جانب، دین اصول کے مطابق جیسا دین اجازت دیتا جاتا ویسے ہی امام حسین کربلا کی جانب سفر کرتے چلے جاتے۔ اب کیا کیا معاملے ہوئے یہ میں انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ آج نماز مغرب سے لے کر بعد میں ہر مغرب سے لے کر عشاء تک روزانہ 10 روزہ جامع مسجد میں 10 روزہ مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی، میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ اب ذرا بات سمجھ میں آ گئی، اب محرم الحرام میں کیا کام کیا جا سکتا ہے اور کیا کام نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن عظیم کی چند آیت کریمہ سنیں، پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ 200 آیت نمبر 200 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، یعنی اپنے دشمنوں سے زیادہ تم صبر کرو، ورابطوا اور مذہب اسلام کی سرحدوں کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے اس لیے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت کریمہ معلوم ہو گئی، اے ایمان والو آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور تم صبر کرنے میں دشمنوں سے زیادہ آگے رہو، ورابطوا اور مذہب اسلام کی سرحدوں کے نگہبان بن جاؤ، دین اسلام کو ڈائمچ مت ہونے دو، دین اسلام کو نقصان مت ہونے دو، دین اسلام کو منتشر مت ہونے دو، دین اسلام کو ادھر ادھر ٹوٹنے مت دو، بلکہ دین اسلام خدا کا دین ہے، دین اسلام مصطفیٰ کا دین ہے، اور میرے خدا سچا، مصطفیٰ سچا، مصطفیٰ کا دین لایا ہوا سچا، اس سچائی میں ناپاکی کو مت ڈالو، اس سچائی میں ناپاکی کو مت ڈالو، اس سچائی میں جھوٹ و کذابی کو مت پیدا کرو، بلکہ اس کی حفاظت کرو۔ میں کہتا ہوں اس کی حفاظت کیسے ہوگی صاحب؟ دین اسلام پر چلے گا تب نہ دین اسلام کی حفاظت ہوگی، اگر دین اسلام کو جانے گا تبھی تو دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر پائے گا۔ دین اسلام کی
کی حفاظت کیسے ہوگی یہ بھی اب پتا چلے گا۔ ممتاز مفسرین کیا کہتے ہیں، یہاں جو قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے اور حکم جو دے رہا ہے، یہاں صبر کرنا فرضیت کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی صبر بہت اہم چیز ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ یعنی صبر کے معنی ہے اپنے دل کو گناہوں سے بچانا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کس کا نام ہے؟ یعنی دشمن کی تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کرنا اور خدا کی طرف رجوع کر لینا، اس کا نام صبر ہے۔ کئی معنی ممتاز مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آیت کریمہ اور سن لیجئے، پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل ہے آیت نمبر جو ہے یہ 117 یا 126 یا 25 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا وَإِلَيْهِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں میں سب سے بہترین صبر ہوگا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ اہم صبر کرنے والا بنے گا۔ وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَمَا لَكَ وَاصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَاصْبِرُوا مَا لَكَ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبَرَ إِلَّا بِاللَّهِ، بلکہ صبر کرو گے تو یہ صبر کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور وَلَا يَحْزُنْ قَوْلُهُمْ، اور تم جو ہے رنجیدہ مت ہو، بلکہ رنجیدگی یہ تم کو تکلیف کی طرف لے کے جائے گی۔ رنجیدہ مت ہو، غمگین مت ہو، بلکہ صبر کرنے والے بن جاؤ، صبر و استقامت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ 14 پارے کی یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے دوران میدان احد میں تھے، تو اس وقت کیا ہوا تھا مذہب اسلام کے شہزادوں کو کافی نقصان ہوا جان و مال کا۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غم ہوا، ایک فکر لائق ہوئی، یا اللہ اب یہ جو تیرے دین پر قربان ہونے والے ہیں، تیری راہ میں چلنے والے ہیں، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبَرَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر تم صبر کرو گے میرے محبوب تو یہ صبر کرنے والوں میں بہترین صبر ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبَرَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیا پتا چلا جب مصطفیٰ جان رحمت جب جنگ احد کے اندر تھے اور آپ کو فکر لائق ہوئی نقصان کی، جانوں کی اور مالوں کی، تو اللہ نے فرمایا محبوب صبر کرو، یہ صبر سب سے بہترین بن جائے گا۔ صبر کرو، صبر کرنا تمہارا کام ہے اور کامیابی دینا یہ میرا کام ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ اب یہ تو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے صبر اور استقامت، اور ایک آیت کریمہ اور سن لیں، سورہ لقمان پارہ نمبر 21، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ آیت کریمہ بھی سمجھ لیں تاکہ میں قرآن کے معنی مفہوم کے تحت نظریے اور خیالات اسلام بتا سکوں۔ قرآن کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ وہ ہیں، قرآن میں کیا نہیں ہے سب کچھ ہے، لوگ کیا کرنے والے ہیں یہ قرآن پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کھیل تماشے کی چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا سکے۔ ایسے کاموں کے قریب کرتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے، اور بغیر علم، یہ بغیر کسی علم کے کام کر رہے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ دین خدا کا دین ہے، دین لایا ہوا مصطفیٰ کا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کھیل تماشے الگ الگ طریقے کے نئے نئے کام دین اسلام میں وجود میں لائیں گے،
اور کیوں لائیں گے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے، اور بغیر علم، اور یہ جو کام کر رہے ہیں نا لا علمی سے کر رہے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَهَا هُزُوًا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہنسے۔ دیکھو مسجد میں امام صاحب قرآن و حدیث کی ترجمانی کر کے اسلام کے بیٹوں کو بتاتا ہے یہ کام مت کرو، اور ہم کر کے بتا رہے ہیں، اور ہم ہنسی کر کے ان کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، یہ جو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے نئے نئے کام لا رہے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے لا رہے، اور یہ اس لیے لا رہے تاکہ ہنسی بنا سکے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو چوراہوں پہ کھیل تماشے اور دین اسلام کی طرف منسوب کرتے ہو، ہم اسلام کے سچے دائی ہیں، ہم اسلام کے سچے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے سب سے بڑے فالوور ہیں، ہم اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں، دراصل اسلام کے خلاف امور لانے والے جتنے بھی اسلام کو ڈائمچ کرنے والے ہیں، یہ دین اسلام سے سچے مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ سب لا علمی سے کر رہے ہیں، یہ سب کم علمی سے کر رہے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ضد کر کے ہٹ دھرمی کر کے بلکہ ہم ہنسی مذاق بنا سکے اور ہم اپنے دلوں کو اچھا کر سکے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہنسی مذاق بنا سکے، مسجدوں کے اماموں کے وقار کو ختم کر سکے، بلکہ سچے اسلام کے داعیوں کو ہم ڈائمچ کر سکے، بلکہ ٹوپی اوڑھنے والے اور مسجدوں میں اجلاسوں میں جانے والے تاکہ ان کو ہم بتا سکے کہ ہم اپنی اپنی ضد سے اپنی ہٹ دھرمی سے بھٹکتے نہیں ہیں، ہمیں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہی کریں گے، جو ہمارے گھر میں ہے وہی کریں گے، قرآن ہو یا سنت ہو سن کے رکھیں گے، عمل قطعی نہیں کریں گے۔ عمل نہ کرنا یہ اس بات کا ان کا اشارہ ہوتا ہے تاکہ ان کا وقار ختم ہو، تاکہ ان کو ذلیل و رسوا ہو جائے، یہ وہ سوچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی محرم کا مقام کیا ہے، محرم میں عظمت کیا ہے، اور لوگ کس انداز سے جو ہے اپنے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پچھلے جمعے کی گفتگو اور جمعے کی گفتگو کو دونوں کو ملا لیا جائے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اب محرم الحرام میں ایسے بھی کام سامنے آتے ہیں جس کا دین اسلام میں وجود ہی نہیں ہے، محرم الحرام میں ایسے کام بھی سامنے آتے ہیں جس میں اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے کام بھی آتے ہیں مذہب اسلام کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بلکہ سنی صحیح العقیدہ اگر کوئی مسلمان ہے اور ان کاموں کو کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں میں فتویٰ جو ہے اس پہ کفر کا نہیں لگاتا، میں اس لیے کہتا ہوں وہ لا علمی سے کر رہا ہے، نہ سمجھی سے کر رہا ہے، بلکہ وہ روافضیوں اہل شیعہ کی رفاقت کی وجہ سے بلکہ ان کو دیکھ دیکھ کے یہ کام کر رہا ہے، یعنی ناچنا کودنا عام ہو گیا ہے، ڈھول تاشا تماشا، بلکہ یہ سب ظاہر ہے، اور بول کے ایسے کام ہیں مرثیے گا جانا، بلکہ سینے کو کوٹ لینا اور اپنے جسموں کو کاٹ لینا، یہ سب باتیں بڑی اہم ہو چکی ہے، رونا پیٹنا یہ عام ہو چکا ہے، کالا ہرا کپڑا پہننا یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ اگر اس کو دین اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں ارے یہ جو کام کر رہے ہو اگر تم واقعی محبت امام حسین میں کر رہے ہو تو محبت حسین کو سلام ہے، لیکن تمہارے کام جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، غلط فہمی پر ہے، شریعت اسلام کی مخالفت میں ہے، تمہاری محبت اچھی ہے لیکن کام اچھے نہیں ہے، یہ بدنامی اسلام ہے، یہ اسلام کو بدنامی کرنے والے کام ہے، بلکہ امام حسین کی تعلیمات کو ڈائمچ کرنے والے کام ہے۔ اب ذرا سمجھیے میرے دو تین سوال ہیں۔ امام زین العابدین اس وقت کربلا معلیٰ میں حاضر تھے، یہ امام زین العابدین یعنی جس کو حضرت سجاد بھی کہا جاتا ہے، یہ امام حسین کے لاڈلے ہیں، اور اس وقت یہ علالت بیماری کی حالت میں تھے، 72 جانشین شہید ہو گئے، اور میرا حسین کا بیٹا اکیلا زین العابدین اپنے خیمے سے امام حسین کو دیکھ رہا تھا، علی اصغر لٹ رہا تھا پر یہ دیکھ رہے تھے، اکبر لٹ رہا تھا پر یہ دیکھ رہے تھے، امام محمد لٹ رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے، حضرت عباس کے بعد
بازو کٹ رہے تھے، زین العابدین دیکھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں زین العابدین یہ چشمے دید گواہ ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہے بلکہ سمجھا ہے یا تصور میں لیا ہے یا خیالات میں لیا ہے۔ امام زین العابدین یہ وہ امام ہے جنہوں نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو اپنی آنکھوں سے کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن امام زین العابدین میرے بھائیوں ذرا اچھے سے سنو، زین العابدین کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال زندہ رہے، 35 سال زندہ رہے۔ کوئی ماں کا لال لا کے مجھے علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں لا کے بتا دے امام حسین نے 35 سال میں اگر تعزیہ بنایا ہو تو، امام حسین نے کبھی سواری جیسے ناٹک کیے ہو تو، اگر امام حسین نے کہیں تاشا ڈھول تماشا بجایا ہو تو، بلکہ امام زین العابدین نے کبھی روئے پیٹے ہو تو، کبھی اپنے گھر کی بیٹیوں کو گھر کے بے گھر کیا ہو تو، کبھی آپ نے تقوی چھوڑا ہو تو، کبھی نماز کبھی چھوڑی ہو تو، امام زین العابدین 35 سال کربلا کے واقعے کے بعد رہے، کبھی ان کی تاریخ میں لا کے بتائے امام حسین نے، امام حسین کے لاڈلے نے کبھی باپ کا غم بنایا ہو تو، کربلا والوں کا غم بنایا ہو تو، کربلا والوں کی یادوں میں گڑ گڑا کے رویا ہو تو، اگر کوئی لا کے بتائے دلائل کی روشنی میں تو میں سمجھ جاؤں، لیکن سکوت ہو جائے تو میرے دوستو یاد رکھنا امام زین العابدین سے زیادہ کون کربلا محلہ کو جانے گا؟ امام زین العابدین سے زیادہ نانا، ان کے نانا جان کے دین کو کون جانے گا؟ ارے کہاں بھول والی زندگی گزار رہے ہو، اسلام کو ڈیمیج کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو، ناٹک خوریاں کر کے، اور بڑے اچھے انداز سے کہہ دیتے ہیں اگر یہ کام نہ کریں گے تو ہمارے گھر میں نقصان ہو جائے گا، جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، پلیت آ جائے گا، کاروبار نہیں چلے گا، ہمارے گھر میں مر جائے گا۔ ارے تم بے غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو۔ پہلی بات تو ان کاموں کو، غلط کام چھوڑنے سے کوئی غلط کام یعنی نقصان نہیں ہوتا، اگر نقصان ہو بھی جائے تو اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ تمہیں نفع نقصان دے سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھٹکانے کے لیے کام کرتا ہے، شیطان بہکانے کے لیے نفع نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے شیطان کو، اور یاد رکھو اللہ غنی ہے، غنی مطلق۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اس سے کوئی تمہیں تو اللہ کو کبھی ان سے فائدہ نہیں، اگر تم برا کرو گے اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ تم اچھا کرتے ہو اپنی بھلائی کے لیے، برا کر رہے ہو اپنی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں بلکہ وہ بے نیاز ہے۔ حاجت تم کو ہے، ضرورت تم کو ہے، رب کی رضا تم کو چاہیے، مصطفیٰ کی رضا تم کو چاہیے، امام حسین کی رضامندی تم کو چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے امام حسین کے بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ زور سے بولو۔ ٹائم ہو گیا پورا۔ یہ گفتگو اصلاحی تھی۔ انجمن رضائے مصطفیٰ جامع مسجد کے گروپ پہ جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں محرم میں کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور کیا نہیں کیے جا سکتے۔ ہم انشاءاللہ روزانہ پوسٹ ڈالتے ہیں علمی، تاکہ لوگ پڑھ کے اصلاح حاصل کریں۔ سمجھ رہے نا؟ تو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جامع مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 دن کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، لیکن پہلے جو تھا جامع مسجد میں عشاء کے بعد ہوتی تھی، انشاءاللہ اس سال جو ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد